بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن بریدة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک صلاة العصر فقد حبط عمله رواہ البخاری۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز عصر کو ترک کر دے اس نے تمام نیک اعمال کو برباد کر دیا، یہ اس کے تمام نیک اعمال برباد ہو گئے۔ دیکھیے حدیث پاک کے ظاہر سے، حدیث پاک سے تو بظاہر یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جس نے عصر کی نماز ترک کی اس کے تمام نیک اعمال کیا ہو گئے؟ حبط ہو گئے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تمام اعمال کا حبط ہونا تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آدمی ارتداد اختیار کرے، لہذا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو شخص نماز عصر کو ترک کرے تو اس نماز کی وجہ سے اسے جو اجر و ثواب ملتا اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا وہ اس سے محروم رہا، یا یہ کہ اس دن کے اعمال میں جو کمال اس سے اس نماز عصر کی بنا پر حاصل ہوتا وہ ضائع ہو گیا، جس سے اس کے اعمال میں کمی واقع ہو گئی۔ یہ بات ذہن نشی فرما لیں کہ احناف کے یہاں ارتداد کی صورت میں تمام اعمال کیا ہوتے ہیں؟ باطل ہو جاتے ہیں۔ ان کے یہاں موت کی قید نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کسی شخص پر حج واجب تھا اور وہ حج کرنے کے بعد نعوذ باللہ مرتد ہو گیا، پھر بعد میں اللہ نے اسے دوبارہ ہدایت بخشی اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اسے دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ معتزلہ کے نزدیک کبیرہ گناہوں کے کرنے سے اور ارتکاب سے بھی اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ باطل ہو جاتے ہیں۔ وہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کو بھی محبط اعمال قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ گناہوں کے کرنے سے کمال ختم ہوتا ہے اور جو ہے اعمال خیر کے جو انوارات ہوتے ہیں وہ مدھم ہو سکتے ہیں، باقی یہ کہیں کہ بالکل اعمال باطل ہو جائیں، حبط ہو جائے، ضائع ہو جائے، ایسا نہیں۔ الرافع ابن خدیج قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فينصرف احدنا وانه لا يبصر مواقع نبله۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نصلی المغرب مع رسول اللہ، کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ نماز مغرب ادا کرتے تھے کہ نماز فینصرف احدنا، کہ نماز سے فراغت کے بعد ہم میں کا ایک شخص جو ہے کوئی اپنے تیر کے گرنے کی جگہ کو دیکھ سکتا تھا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ مغرب کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے، نماز پڑھ کر واپس آنے کے بعد اگر کوئی شخص تیر پھینکتا تو دیکھ لیتا کہ وہ تیر کہاں جا کر گرا ہے۔ بہرحال اس پر تو تمام علماء کا کیا ہے؟ اتفاق ہے، ائمہ اربعہ کا، مجتہدین کا، کہ مغرب کی نماز اول وقت پڑھنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، بلا وجہ اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ وعن عائشة قالت كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، متفق عليه۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عشاء کی نماز شفق کے غائب ہونے کے بعد سے اول تہائی رات تک پڑھتے تھے۔ دیکھیے، اس سے پہلے بھی گزشتہ کے درس میں آپ کے سامنے بات بتلائی جا چکی ہے کہ عرب حضرات لوگ جو ہے عشاء کو عتمہ کہا کرتے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتمہ کہنے سے بعد میں منع فرمایا تو یہ نام ترک کر دیا گیا۔ مگر یہاں حضرت عائشہ نے عشاء کو جو عتمہ ہی کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت تک حضرت عائشہ کو یہ پتہ نہیں تھا، معلوم نہیں ہوا ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کو عتمہ کہنے سے منع فرمایا، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ منع ممانعت کے معلوم ہونے کے باوجود آپ عتمہ کہیں۔ اب رہا عشاء کا وقت، اس کے سلسلے میں بھی آپ کے سامنے بالتفصیل پہلے بات آ چکی ہے کہ ثلث لیل تک وقت مختار ہے، اور اس کے بعد صبح صادق سے پہلے تک یہ وقت جواز ہے۔ جی، وعنها قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الصبح فتنصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تھے تو وہ عورتیں جو آپ کے ہمراہ نماز پڑھتی تھی چادروں میں لپٹی ہوئی واپس چلی جاتی تھی، اور اندھیرے کی وجہ سے انہیں کوئی شناخت نہیں کر سکتا تھا، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ اس کے متعلق بھی آپ کو بات بتا دی گئی۔ وعن قتادة عن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم وزید بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الصلاة فصلى قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية رواه البخاری۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھنے کے لیے سحری تناول کی۔ سحر سے فراغت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس سے پوچھا کہ ان دونوں کے سحری سے فارغ ہونے اور نماز شروع کرنے کے درمیان کتنے وقت کا وقفہ تھا؟ انس نے فرمایا کہ اتنے وقت کا وقفہ تھا کہ ایک آدمی 50 متوسط آیتیں پڑھ لے۔ حافظ طور پشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں وقت کا جو اندازہ بیان کیا گیا ہے اس پر عام مسلمانوں کا عمل کرنا جائز نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل براہ راست بارگاہ الوہیت سے باخبر ہونے اور مطلع ہونے کے بعد تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دین کے معاملے میں معصوم عن الخطا تھے، آپ سے کسی دینی معاملے میں معمولی سی لغزش کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ظاہر ہے کہ یہ مرتبہ ہر ایک کو کہاں نصیب ہے، ہما شما کو تو یہ سب چیز حاصل نہیں ہے۔ جی، وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انت اذا كانت علیک امراء یمیتون الصلاة او یؤخرونها عن وقتها۔ قلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة رواه مسلم۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ
اس وقت تم کیا کرو گے جب کہ تمہارے امراء حکام نماز کو وقت مختار سے ٹال کر یا وقت مختار سے تاخیر کر کے پڑھیں گے؟ میں نے عرض کیا ایسے وقت کے لیے آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس وقت تم اپنی نماز کو وقت پر پڑھ لیا کرو، پھر اگر ان کے ساتھ بھی نماز مل جائے تو ان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لیا کرو، یہ نماز تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ دیکھیے کانو یؤخرون عن وقتها میں لفظ او یؤخرونها ہے نا، یہ لفظ او راوی کا جو ہے شک ہے، یعنی حدیث کے کسی راوی کو شک ہوا ہے کہ اس سے پہلے کے راوی نے لفظ یمیتون کہا ہے یا یؤخرون۔ ویسے معنی کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اس وقت تم کیا کرو گے جب کہ تم یہ دیکھو گے کہ اس وقت تمہارا حاکم ہے، سردار ہے، اور نماز میں سستی اور غفلت کر رہا ہے، کاہلی کرے گا، نماز کو اس کے اول وقت میں سے ٹالے گا، بعد میں پڑھے گا، بلکہ غیر مختار تاخیر کرے گا۔ اب وہ تمہارا حاکم ہو، اس لیے تم اس پر قادر نہیں ہو سکو گے کہ اس کے مخالفت کرے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ سیدھا راستہ بتا دیا کہ جب ایسا ہو تو تم اپنی نماز کو صحیح وقت پر ادا کر لیا کرو، پھر اگر بعد میں اتفاق ایسا ہو کہ نماز میں شامل ہو جانے کا موقع مل جائے تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لیا کرو، یہ تمہاری نفل نماز ہو جائے گی، تو تمہیں جو ہے ثواب مل جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی امام نماز میں تاخیر کرے اور تاخیر بھی اس طرح کی ہو تو مقتدیوں کو چاہیے کہ اول وقت میں اپنی نماز ادا کر لیا کریں۔ جی وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رکعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح ومن ادرک رکعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرک رکعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس، کہ جس شخص نے طلوع آفتاب سے پہلے، آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے صبح کی نماز کی ایک رکعت پائی، فقد ادرک الصبح، تو اس نے صبح کی نماز کو پا لیا، اور جس نے آفتاب غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کی ایک رکعت پائی تو اس نے عصر کی نماز کو پا لیا، یعنی اس کی نماز ضائع نہیں ہوئی، لہذا اسے چاہیے کہ بقیہ رکعتیں پڑھ کر نماز پوری کر لے۔ دیکھو مسئلے کی صورت یہ ہے، مثلا ایک شخص ہے عصر کی نماز بالکل اخیر وقت میں پڑھنے کھڑا ہوا، ابھی اس نے ایک ہی رکعت نماز ادا کی تھی کہ سورج ڈوب گیا۔ اسی طرح ایک شخص فجر کی نماز بالکل اخیر وقت میں پڑھنے کھڑا ہوا، ایک رکعت پڑھنے کے بعد سورج کیا ہوا؟ طلوع ہو گیا۔ تو اس حدیث کی روح سے دونوں کی نمازیں کیا ہوئی؟ صحیح ہو گئی، مگر اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ یاد رکھیں اکثر علماء کے نزدیک حدیث کے مطابق آفتاب کے طلوع اور غروب کے بنا پر فجر عصر کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متبعین کا کہنا یہ ہے کہ عصر کی نماز میں تو یہ شکل صحیح ہے کہ غروب آفتاب کے بنا پر عصر کی نماز باطل نہیں ہوتی، البتہ فجر کے بارے میں معاملہ بالکل مختلف، اس طور پر کہ طلوع آفتاب کے بعد فجر کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس طرح یہ حدیث چونکہ امام اعظم کے خلاف ہے، ان کے مسلک کے خلاف ہے، اس لیے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس حدیث اور ان احادیث میں جن سے ثابت ہو رہا ہے کہ آفتاب کے طلوع اور غروب کے وقت نماز خواہ نفل ہو یا فرض پڑھنا ممنوع ہے، تعارض واقع ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم نے اصول فقہ کے اس قاعدے کے مطابق
کہ جب دو آیتوں میں تعارض واقع ہو تو حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جب دو حدیثوں میں تعارض ہو تو قیاس کا سہارا لینا چاہیے۔ قیاس پر عمل کیا ہے، چنانچہ قیاس نے اس حدیث کے حکم کو تو نماز عصر میں ترجیح دی، اور احادیث سے نہیں کو فجر کی نماز میں ترجیح دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر میں طلوع آفتاب تک پورا وقت کامل ہوتا ہے، لہذا طلوع آفتاب سے پہلے پہلے جو نماز شروع کی جاتی ہے تو اس صفت کمال کے ساتھ واجب ہوتی ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح ابتدا صفت کمال سے ہو، اسی طرح اختتام بھی جو ہے صفت کمال کے ساتھ، یعنی وقت کے اندر اندر ہو۔ مگر جب ایک رکعت کے بعد آفتاب طلوع ہو گیا تو مطلب یہ ہوا کہ وقت ختم ہو جانے کی وجہ سے نماز میں نقصان پیدا ہو گیا، لہذا یہ نماز جس طرح جس صفت کے ساتھ اور کمال کے ساتھ واجب ہوئی تھی اس طرح ادا نہیں ہوئی۔ صفت کمال کے ساتھ واجب ہوئی تھی، صفت کمال کے ساتھ ادا نہیں ہوئی، تو گویا کہ پوری نماز ہی باطل ہو گئی۔ اس کے برخلاف، اس کے برعکس عصر میں دوسری شکل ہے، وہ یہ کہ عصر میں غروب آفتاب تک پورا وقت کامل نہیں ہوتا، یعنی جب تک کہ آفتاب زرد نہ ہو جائے اس وقت تک تو وقت مختار یا وقت کامل رہتا ہے، مگر اسفرار شمس کے بعد اخیر میں وقت مکروہ ہو جاتا ہے، لہذا عصر کی نماز جب بالکل وقت اخیر یعنی بالکل وقت ناقص میں شروع کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ابتدا چونکہ وقت ناقص میں ہوئی اس لیے اس کا وجوب بھی صفت نقصان کے ساتھ ہوا، جیسی واجب ہوئی ویسے ادا کیا، جی ناقص واجب ہوئی ناقص ادا کی، ناقص جو ہے شروع کیا ناقص ادا ہو گیا۔ اب جن احادیث سے بات ثابت ہو رہی ہے اور معلوم ہو رہی ہے کہ طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال آفتاب کے وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے، ان کے بارے میں حضرت امام شافعی کا کہنا یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق نوافل کے ساتھ ہے، اگر کوئی شخص ان تینوں اوقات میں نفل نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لیے جائز نہ ہوگا۔ البتہ فرض نمازیں ان تینوں اوقات میں بھی جائز ہوں گی، لیکن حدیث کے الفاظ حضرت امام شافعی کے مسلک کی تائید نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں فرض اور نفل کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی، بلکہ عمومی بات کہی گئی، جماع نمازوں کے بارے میں کہا گیا، لہذا اگر اس بارے میں کسی نماز کی تخصیص کی جاتی ہے تو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ حدیث کے ظاہری منشا اور مفہوم کے سراسر خلاف ہے۔ اسی لیے اس حدیث کے پہلے جملے کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ جس شخص نے طلوع آفتاب سے پہلے صبح کی نماز کی ایک رکعت پائی تو بے شک اس نے نماز کا وقت پا لیا، اگرچہ وقت نماز کے مناسب نہیں تھا، لیکن پھر وہ وقت نماز کے مناسب اس لیے ہو گیا کہ ایک رکعت کی مقدار وقت بہرحال باقی رہا تھا، لہذا نماز اس شخص کے لیے لازم ہو گئی۔ جی وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادرک احدکم سجدۃ من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فلیتم صلاته واذا ادرک سجدۃ من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فلیتم صلاته رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص آفتاب غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کی ایک رکعت پالے تو اس سے نماز پوری کر لینی چاہیے، اور اگر آفتاب نکلنے سے پہلے فجر کی نماز کی ایک رکعت پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز پوری پڑھ لے۔ یہ جو کہا گیا کہ اسے چاہیے کہ اپنی نماز پوری پڑھ لے، احناف کے ہاں تو جملے کے معنی یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ اپنی نماز کا اعادہ کرے، یعنی اس کی قضا پڑھ لیں۔ اب رہا شوافع کے ہاں تو ان کے نزدیک وہی معنی ہے جو اس سے پہلے حدیث میں ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔
وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی صلاة او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها وفی روایت لا کفارۃ لها الا ذلک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا نماز کے وقت غافل سو جائے، نماز رہ جائے، تو اس کا بدل یہی ہے کہ جس وقت یاد آئے پڑھ لے۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نماز کے پڑھ لینے کے سوا اس کا اور کوئی بدل نہیں۔ مطلب ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے ہی بھول جائے، اسے نماز ہی یاد نہ رہے، یا نماز کے وقت ایسا جو ہے غفلت ہو جائے، سو جائے کہ نماز کا وقت نکل جائے اور نماز نہ پڑھ سکے، تو اس کا کفارہ صرف یہی ہے کہ اسے جب بھی یاد آ جائے یا جب بھی سو کر اٹھے نماز قضا پڑھ لے۔ یہ نہیں کہ صاحب جس طرح بغیر عذر کے رمضان کے روزے چھوڑنے کا کفارہ صدقہ وغیرہ ہوتا ہے، نماز کے ترک کرنے پر بھی کفارے کے طور پر کئی نمازیں پڑھنی پڑیں گی یا صدقہ وغیرہ دینا ہوگا، نہیں۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو نماز پڑھنے سے رہ گئی ہو اور جب بھی یاد آئے اس کو پڑھنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فی النوم تفریط انما التفریط فی الیقظہ فاذا نسی احدکم صلاة او نام عنها فلیصلیها اذا ذکرها فان اللہ تعالی قال واقم الصلاة لذکری۔ اگر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونے میں نماز کا رہ جانا قصور میں شمار نہیں، بلکہ قصور تو جاگنے میں شمار ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کیوں سویا؟ لہذا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے سے رہ جائے یا نماز کے وقت غافل سو جائے تو جس وقت بھی یاد آئے پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے وقت نماز پڑھ لیا کرو۔ مطلب ظاہر ہے۔ چلیے۔